بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے، ان آیات کا تعلق جشن عقد بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے، اور ذی الحج کے ان 10 ایام سے بھی ہے جو شروع ہونے والے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تفسیر قمی میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے کہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اگرچہ کہ اس کی ایک اور تعویل محرم کی 10 راتیں بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر یا دونوں تعویل اپنے مقام پر درست ہوں، لیکن جو حدیث میں ہے تفسیر قمی میں وہ یہ ہے کہ ذی الحج کی وہ 10 راتیں جو کہ امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عمل صالح ذی الحج کی ان 10 راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی عمل صالح انجام دیں جو ذی الحج کی 10 راتوں میں انجام دیں، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بجائے اس کے کہ باقی ایام میں انجام دیں۔ اس کی خاص اہمیت ہے، اور ان مومنین کے لیے کہ جو اس سال تمنا تو بڑی رکھتے تھے کہ حج پر جا سکیں، لیکن آخر میں حالات کچھ ایسے بن گئے سعودی گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے، اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی بہت سارے مومنین کو۔ تو ان کی تسلی کے لیے بھی اور باقی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان 10 راتوں میں جو ذی الحج کی 10 راتیں جو شروع ہونے لگی، ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے دے تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا۔ حج قبول ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ حج انجام دے، ورنہ تو امام معصوم کی حدیث کے مطابق بھیڑ بکریاں ہیں، چوپائے ہیں کہ جو وہاں حاجیوں کی صورت میں موجود ہیں، اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو پھر حج مکمل ہے۔ اس پر یا علی بات واضح ہو رہی ہے، اور بلکہ حج پہ جب جاتے ہیں تو حاجی طواف بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں۔ تو خود آج جو جشن ہے اس جشن کی مناسبت سے جملہ کہہ دوں کہ بی بی کے مہر میں ہے پوری زمین، یہ امام نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ چونکہ مہر فاطمی ہے پوری زمین یہ، تو من مشا علیہا، جو اس زمین پر چلے مبغضا لہا، لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو، وولدہا، یا سیدہ کے بچوں سے بغض رکھتا ہو، مشا علیہا حرامن، اس کا تو زمین پر چلنا ہی حرام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعلان تقوم الساعہ، امام نے فرمایا، اور یہ بات ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو زمین پر چلے لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ کیوں، یہ امام نے فرمایا ہے۔ یہ کسی شاعر کی شاعری میں نے نہیں پڑھی، کسی خطیب کی خطابت نہیں پڑھی، یہ امام کی روایت پڑھی ہے میں نے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو سیدہ سے بغض رکھتے ہوئے یا ان کی آل سے کوئی بغض رکھتے ہوئے حج پر بھی چلا جائے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ طواف کر رہا ہے، جو زمین پر چل رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے وہ، اگر بغض سیدہ کے ساتھ ہے تو۔ صحیح میں جو چل رہا ہے نا زمین پر، اگر بغض کے ساتھ ہے تو اس کا چلنا زمین پر حرام۔ اعلان تقوم الساعہ، اس کی مثال بڑی واضح ہے، کیونکہ زمین سیدہ کے مہر میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو جب ذاتی ملکیت، آپ کی جو ذاتی ملکیت ہو، اس پر میں آ کر نماز بھی پڑھنے لگوں آپ کی اجازت کے بغیر، تو نماز غصبی کہلائے گی، کوئی عبادت نہیں ہو رہی، وہ حرام ہو رہا ہے۔ تو جیسے ذاتی پراپرٹی کی بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کہ میں آپ کے گھر پہ آپ کی اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو۔ تو جب تک سیدہ کونین کا اگر وہ بغض رکھ کے زمین پر وہ کام کرے تو زمین ہے ہی مل کے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، لہذا اس کا چلنا حرام ہے۔ تو والفجر ولیال عشر، ایک تو یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، دوسرا یہ کہ اس جشن سے متعلق ان آیات کا ربط کیسے بنتا ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تفسیر برہان کی روایت ہے بڑی لطیف، یہ جو قسم ہے نا، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، آڈ اینڈ ایون کی قسم، جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے، الفی ذالک قسم الذی ہجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانی ہے یا نہیں ہے؟
ایک اس کا ظاہر ہے، باطن کیا ہے؟ باطن وہ ہے کہ جو امام نے فرمایا. میں نے عرض کیا ہے بار بار، کسی بھی آیت کا باطن ہم اپنے مزاج کے مطابق نہیں نکال سکتے جب تک کہ کلام اہل بیت نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں ائمہ علیہ السلام کی قسم کھا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس خاص ترتیب سے ہے کہ اس ترتیب میں بھی ایک بڑا لطف ہے. امامت شروع ہے علی ابن ابی طالب سے، لیکن یہاں جو قسم شروع ہے وہ ہے حضرت مہدی سے. حضرت حجت سے قسم ہے، اور یہ قسم جاری رہتی ہے مولا علی علیہ السلام تک. غور کیجئے گا. والفجر، امام نے کہا هو القائم المہدی، کہ حضرت حجت کی قسم، فجر سے مراد وہ ہیں. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 امام کون سے ہیں؟ اتنی لطیف تعبیر ہے. حضرت حجت سے پہلے جو امام ہے ان کا نام کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. فرمایا من الحسن الی الحسن، اس حسن سے اس حسن تک 10 ائمہ کی قسم ہے. یہ امام کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں. والفجر، حضرت حجت کی قسم. پھر ولیال عشر، سلسلہ امامت میں 2 حسن ہیں. 4 سلسلہ عصمت کو دیکھیں تو 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن، حسین بھی ایک ہے، فاطمہ بھی ایک ہے. لہذا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے، حسن عسکری سے حسن مجتبی تک ساری حجتوں کی قسم. اب بات کو نہ ضائع کیجیے گا جس جشن کے لیے آپ بیٹھے ہیں. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. اور ایون کو ایون کہتے کیوں ہیں؟ کہ وہ 2 برابر ہیں. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم بنص حدیث معصوم. سبحان اللہ. حضرت حجت کی قسم، حسن سے حسن تک کی قسم، پھر علی و زہرا کی قسم، والشفع والوتر، اور ایک تنہا کی قسم. یا وہ محمود ہوتے ہوئے تنہا ہے، یا یہ محمد ہوتے ہوئے تنہا ہے. والوتر واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو گزر جائے گی اور پھر صبح نمودار ہوگی، یعنی ظہور قائم کی قسم. امام نے فرمایا جو کہ جب صبح نمودار ہوگی تو والفجر، فجر ہے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. هل فی ذلک قسم لذی حجر، اس کے بعد فرمایا کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی علامت ہے یا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان 10 راتوں میں، جو ذی الحج کی 10 راتیں جو شروع ہونے لگی، ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے دے تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا. اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز. مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز کہ جو ان 10 راتوں میں پڑھنی ہے، یعنی 10 دن آپ نے نماز پڑھنی ہے. 10 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ در حقیقت 10 راتیں ہیں، وہ مغرب و عشاء کے درمیان، جن میں نیت نماز کی بڑی سادہ ہے کہ ذی الحج کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور تقریباً فجر کی طرح اس کا طریقہ ہے. الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 142. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اس کے کارڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ موبائل میں اسنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا، اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ اخلاص کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، پہلی اور دوسری رکعت میں، جس میں ذکر ہے ان 10 ایام کا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 راتوں کا، پہلے کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد مزید 10 راتوں کا اس میں اضافہ کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ کے رب کا وقت جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا 40 راتوں تک. وقال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اخلفنی ہارون، کہ اپنے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ سمجھو تم، میرے بھائی ہارون کو. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو اے ہارون ان کی. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور خبردار فاسد لوگوں کا اتباع نہ کرنا.
یہ جو آیت ہے سورہ آراف کے نمبر 142، اسے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ 10 راتوں تک عمل انجام دیں. امام معصوم کی اس پر گواہی اور سند موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجیوں کے ثواب میں سے شریک کر دے گا.